کا دشمن پر تگڑا وار، درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کی یلغار، اسرائیل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کی جانب سے جنگ کے دوران پہلی بار سجیل میزائل کا استعمال کیا گیا۔ ایران میں کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ جی ہاں، آگ بھڑک اٹھی، مزید 108 اسرائیلی زخمی، تعداد 3195 تک پہنچ گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی تہران کا ہدف، متحدہ عرب امارات، عراق اور کویت میں امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت پر ایران کا تگڑا جوابی وار، درجنوں بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی بوچھاڑ کر دی۔ پہلی بار سجیل میزائل بھی داغے، جس نے اسرائیلی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ سجیل میزائل گرنے سے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ میزائل کا ملبہ امریکی قونصلیٹ کی عمارت پر گرا، عملے کے 2 ارکان زخمی ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے پولیس ہیڈ کوارٹرز اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر کو نشانہ بنایا۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی تہران کے نشانے پر، UAE میں امریکی اڈے پر میزائل داغے، عراق میں اربیل آئل ریفائنری پر بھی ڈرون حملہ کیا۔ کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ایرانی حملوں کی زد میں آیا، ایئرپورٹ کے ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ ایران کے تابڑ توڑ میزائل اور ڈرون سے حملے، اسرائیل کا دفاعی نظام جواب دینے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل کو میزائل انٹرسیپٹر کی قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ برطانیہ نے ہزاروں میزائل انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطی بھیجنے کی تیاری شروع کر دی۔ آئے روز جوابی بمباری پر اسرائیلی عوام کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ جنگ کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ نیتن یاہو سے ایران پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ خلیجی ممالک ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل سے نبرد آزما۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق آج 4 بیلسٹک میزائل اور ڈرونز تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع نے بتایا کہ آج 4 بیلسٹک میزائل اور 6 ڈرونز کو روکا۔ 28 فروری سے اب تک 298 بیلسٹک، 15 کروز میزائل اور 1600 ڈرونز حملوں کو ناکام بنایا۔ سعودی عرب نے 6 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ بحرین میں ایران کے لیے جاسوسی کے شبے میں 5 افراد کو گرفتار کیا۔ پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی عرب ممالک میں سویلین اہداف کو نشانہ بنانے کی تردید کر دی۔ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی پیشکش۔ بیان میں کہا، کارروائیوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتا ہے۔ حملوں کے لیے امریکی ساختہ ڈرونز کا استعمال خارج از امکان نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ خارق جزیرے پر حملہ UAE میں موجود امریکی بیس سے کیا گیا۔ کروز میزائل دبئی کے قریب سے داغے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے الزامات کی تردید کر دی۔ امارات کے سفارتی مشیر نے واضح کیا کہ ایرانی جزیرے پر حملہ UAE سرزمین سے نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے جنگ بندی معاہدے سے انکار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا، ایران سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن معاہدے کے لیے شرائط اچھی نہیں۔ ایران کی طرف سے جوہری عزائم کے مکمل طور پر ترک کرنے کا عزم ممکنہ معاہدے کا حصہ ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا، سننے میں آیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر ممکنہ طور پر زندہ نہیں۔ میرے خیال میں یہ افواہ ہے۔ اگر ایرانی سپریم لیڈر زندہ ہیں تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور سرنڈر کر دیں۔ ایران کے پاس واحد آپشن آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں لگانا یا شارٹ رینج میزائل کا استعمال ہے۔ ہم ان کے زیادہ تر میزائل، ڈرونز اور پروڈکشن سائٹس تباہ کر چکے ہیں۔ 2 دن کے اندر باقی بھی تباہ کر دی جائیں گی۔ امریکی صدر نے ایران کے خراق جزیرے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ بولے، تفریح کے لیے خارق جزیرے کو پھر ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کہتے ہیں، ایپسٹین ٹیم 9/11 جیسے واقعے کی تیاری میں ہے۔ ایران پر الزام لگانے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ تہران بنیادی طور پر ایسے دہشت گردانہ منصوبوں کی مخالفت کرتا ہے۔ علی لاریجانی نے کہا، ایران کی امریکی عوام کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ امریکہ کو 9 بار ایران کو شکست دینے کے دعوے مضحکہ خیز ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو دن میں تارے دکھا دیے۔ آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری۔ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں سمیت فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ سٹوریج ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ کارروائی 14 اور 15 مارچ کی درمیانی رات کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کے مطابق طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 684 ہو گئی، 912 زخمی۔ دشمن کی 252 پوسٹیں تباہ،
44 पर कब्जा कर लिया गया। 229 टैंक, 72 बंद गाड़ियां और तोप खाने मलियामेट। पाक फजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 73 ठिकानों को निशाना बनाया। कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और असलहा जखीरा करने की सहूलत भी तबाह कर दी। आमने दुश्मनों का सफाया करने का मिशन लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द तखरीबकारी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस थे। ये भी जानिए कि कोहाट की तहसील लाची में CTD और पुलिस का एक्शन। तखरीबकारी की मंसूबाबंदी करने वाले 6 खवारिज मारे गए। मरने वाले दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाबी कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इआदा किया। दूसरी जानिब अफगान तालिबान रजीम का एक और बेबुनियाद झूठा दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तालिबान रजीम के झूठे दावे की कली खोल दी। तालिबान रजीम ने जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज पर हमले का एक और झूठा दावा किया। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक वीडियो इराकी सूबे कुर्दिस्तान की है। बेबुनियाद दावा भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट से किया गया, जिसे तालिबान रजीम ने आगे बढ़ाया। हमले का दावा झूठा साबित होने पर तालिबान रजीम से मुंसलिक अकाउंट से वीडियो हटा दी गई। खबर यह भी है कि मिट्टी के तेल की कीमत में बड़ा इजाफा। हुकूमत ने 39 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर लेवी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तवानाई के मुताबिक वफाकी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। ज़रबुल मिसल है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, यही हो रहा है वफाकी हुकूमत के साथ, जिसका सालाना पेंशन बिल 1055 अरब रुपए तक पहुंच गया। सिविल मुलाजमीन की पेंशन का बिल 243 अरब और मिलिट्री रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन का बिल 742 अरब रुपए है। सरकार को भारी पेंशन अखराजात पूरे करने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 140 अरब रुपए का नया कर्ज लेना पड़ गया। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक नए कर्ज का मकसद पेंशन निज़ाम में इस्लाहात करना है। सरकारी इदारों के लिए तरबियत और आगाही प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। गैस सेक्टर का गर्दशी कर्ज खत्म करने के लिए जामे प्लान तैयार। कई मंसूबों पर 1500 अरब रुपए से ज्यादा लागत खत्म करने की तजवीज। पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर भी गौर। हुक्काम के मुताबिक गैस सेक्टर का मजमूई सर्कुलर डेट 3400 रुपए से तजावुज कर चुका है, जिसमें 1800 अरब रुपए असल रकम शामिल है। प्लान के तहत 1500 अरब रुपए फौरी अदा करने का इरादा है। बाकी रकम बैंकों से रीफाइनेंसिंग और कानूनी इकदाम के जरिए पूरी करने की तजवीज है। मंसूबे के तहत गैस कंपनीज को अदायगियां मरहलावार की जाएंगी। IMF की जानिब से मंजूरी मिलने पर अमल दरामद होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन। वजीर आला और काबीना पर एतमाद का इजहार कर दिया। कराची में जल्द तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू में सदर मुमलिकत बोले, मुराद अली शाह और टीम अच्छा काम कर रही है। मुश्किल हालात में आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी मेयर कराची की कारकर्दगी से भी खुश। कहा, मुर्तजा वहाब इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं क्योंकि कुछ लोग सिंध के दारुल हुकूमत में जियाला मेयर नहीं चाहते।